بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عزازیل جس کی رائٹر ہیں رابعہ خان، اس کی یہ 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اگلا دن بہت بوجھل اور گھٹن زدہ تھا۔ آسمان پر ہر جانب سرمئی بادل امڑ آئے تھے اور ماحول میں ہلکا سا اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں موجود ہوا مفقود تھی اور خنکی ہونے کے باوجود بھی پسینہ انسانی جسموں کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ رمیز اپنے آفس میں موجود تھا۔ چمکتے ٹیبل کے اس پار شاہی براجمان تھا اور مقابل نشست پر بیٹھا رمیز اسے بغور سن رہا تھا۔ آپ کی توقع کے برعکس وہاں یہ لڑکا اس لڑکی کو بچانے نہیں آیا تھا سر، یہاں زاویار سلطان کو دیکھا گیا ہے۔ شاہی نے 2 تصویریں خاکی لفافے سے نکال کر رمیز کے سامنے رکھی تو وہ ماتھے پر کہیں بل لیے خاموش چہرے کے ساتھ آگے ہو بیٹھا۔ پھر ایک نظر ان دونوں تصاویر کو دیکھا۔ وہ تو ذرا آباد کی بستی میں بچ جانے والا سروائیور ہے، اس نے زاویار کی تصویر 2 انگلیوں میں اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ تو شاہی نے سر اثبات میں ہلایا۔ وہ سر یہ احمد سر کا بیٹا ہے، اور رمیز نے اب کے گردن ایک جھٹکے کے ساتھ شاہی کی جانب گھمائی تھی۔ شاہی نے تھوک بے ساختہ ہی نکلا۔ رمیز کی نگاہوں میں اترتی سختی دیکھ کر کوئی بھی بخلا سکتا تھا۔ تو یہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ نازنین کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ماں ٹراما کی وجہ سے اپنا ماضی بھول گئی ہے۔ احمد سر جانتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا ہے اور یہ بھی کہ اس کی ماں قریبی ہسپتال میں ٹریٹمنٹ کے لیے موجود ہے۔ رمیز کی نگاہوں کے سامنے جھماکا سا ہوا تھا۔ احمد کا کہیں دفعہ کترا کر زاویار کے موضوع سے آگے بڑھ جانا اور اس کی مشکوک سرگرمیاں، اس کی پیشانی پر پسینے کی کہیں بوندیں ایک ساتھ ہی نمودار ہوئی تھی۔ شاہی، کیا تم جانتے ہو کہ شجاع کو کس نے زخمی کیا تھا؟ وہ آگے ہو بیٹھا تھا۔ یہ معاملہ جو اس نے اپنی گٹ فیلنگ پر کھلوایا تھا اب اس کی توجہ کا مرکز ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے زندگی بھر اپنی گٹ فیلنگ کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور آج بھی وقت سے کہیں پہلے وہ بہت کچھ جان گیا تھا۔ نہیں سر، اس واقعے کی کہیں کوئی فوٹیج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ رمیز نے زاویار کی تصویر کو 2 انگلیوں میں گھما کر اس کا رخ شاہی کی جانب پھیرا تو وہ لمحے بھر کو چونکا۔ وہ بول نہیں سکتا، لیکن وہ دیکھ کر تو مجرم کی نشاندہی کر سکتا ہے نا، اس سے سچ اگلواؤ۔ شاہی نے ہاتھ آگے بڑھا کر رمیز کے ہاتھ سے تصویر لے لی تھی۔ چمکتے ٹیبل پر حرم کی تصویر اب تک موجود تھی۔ کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ رمیز نے سرسری سے نگاہ حرم کی میز پر ڈال کر پوچھا تو شاہی نے سر نفی میں ہلایا۔ کیا تمہیں یہ لڑکا مشکوک نہیں لگتا؟ شاہی، نہیں سر، اس لڑکے کے پاس آپ کے پیچھے آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ وہ اپنی فیملی میں خوش اور مستحکم ہے۔ اکثر زاویار جیسی فگرز ہی بدلہ لینے کے لیے منظر عام پر نمودار ہوتی ہے۔ ہم جرم کو اس کے ٹریگر پر ڈھونڈتے ہیں اور زاویار کا سب سے بڑا ٹریگر اس کی ماں اور تباہ حال گھرانہ ہے۔ شاہی کا تبصرہ کسی پروفیشنل پروفائلر کی مانند تھا۔ رمیز اگلے ہی پل پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر محظوظ ہو کر شاہی کی جانب دیکھا۔ ہمارے 2 انویسٹرز کا قتل کیا جا چکا ہے۔ کیا اس لڑکے کے علاوہ کسی اور کے پاس ان انویسٹرز کو قتل کرنے کا موٹیو موجود ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ قتل زاویار ہی نے کیے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں ایک پراپر تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی تیسرا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے، اسی لیے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شاہی نے اسے کوئی امید نہیں تھمائی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بہت گہری تھی، کاٹ دار سی نفرت آمیز چمک تھی وہ۔ کیا تم زاویار کو انویسٹیگیٹ کرنا پسند کرو گے؟ لیکن اس تفتیش کی بھنک بھی میرے آفس کے دروازے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تم اس بابت کسی سے بھی بات نہیں کرو گے؟ اس کی آواز سیاہ تھی، کن پٹی میں بہت سی سفیدی چمک رہی تھی، لیکن اس کا مکروہ چہرہ ہر جذبے سے عاری ہی رہا۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ احمد اس کا دایاں ہاتھ تھا۔ اگر اسے اپنا دایاں ہاتھ کاٹ کر پھینکنا پڑا تو زندگی بہت کٹھن رخ اختیار کر سکتی تھی۔ جی سر۔ شاہی اس کے سامنے سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ ابھی وہ دروازے کے نوب کی جانب ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ دروازہ اگلے ہی پل کھل گیا۔ وہاں احمد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شاہی کو دیکھ کر ناسمجھی سی ابھری تھی، لیکن شاہی نے اگلے ہی پل قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وہ وہیں کھڑا رہا۔ سامنے ٹیبل کے اس پار لگی کرسی پر رمیز براجمان ٹھنڈی آنکھوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ احمد اندر چلا آیا، لیکن کچھ تھا جو اسے محسوس ہوا تھا، کچھ بہت خوفناک۔ بیٹھو احمد،
रमीज़ का रवैया वैसा ही रहा जैसे हमेशा रहा करता था। वो मकान के अंदाज में बैठ गया, लेकिन उसकी निगाहें रमीज़ का चेहरा बगौर तक रही थी। नाज़नीन पर हमला करवाना ज़रूरी था क्या? उसका सवाल तीर की मानित सीधा था। उसे अपने और रमीज़ के दरमियान तना फासला बाखूबी महसूस हो गया था। बिल्कुल, मैं देखना चाहता था कि उसे दिन की रोशनी में कौन बचाने आता है। अगले ही पल अहमद ने जेब से तस्वीर निकालकर रमीज़ के सामने रखी तो उसने निगाहें झुकाकर उस तस्वीर की जानिब निगाह की, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अहमद उसका चेहरा बगौर देख रहा था। मुझे पता था कि तुम मेरे साथ कभी भी गलत बयानी से काम नहीं लोगे। तुम एक वफादार मुलाजिम हो। उसने अगली कोई भी निगाह उस तस्वीर पर नहीं डाली थी। अहमद आहिस्ता से उसके ऑफिस से उठाया था। रमीज़ ने निगाहें झुकाकर एक बार फिर से उस तस्वीर को देखा था। अब कि उसके वजूद में स्याही खूबी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो तस्वीर हरम की थी और अहमद ने वाज़ेह तौर पर उसके साथ गलत बयानी से काम लिया था। वो सुबह जो अपनी आबोताब के साथ तुलू हुई थी, अब ढलकर स्याह रात में तब्दील हो चुकी थी। अंसारी घराना धूप की तमाज़त तले झुलस कर स्याह पड़ चुका था और रात की स्याही में वो सफ़ेद महल अब स्याही का मुजाहरा कर रहा था। उसके आसपास फैले सब्ज़ कितों पर बहुत से मुलाजमीन काम करने में मसरूफ़ दिखाई देते थे। सफ़ेद बेदाग महराबे किसी पाक दामन दोशीज़ा की मानित अपने पर फैलाए उस सब्ज़ा इज़ार के सब्ज़ रंग पर जगमगा रही थी, लेकिन बाहर से खूबसूरत और शांत नज़र आने वाला ये कसर अंदर से खोखला था। इसकी बुनियादों में स्याह गुनाहों का जहर तहलील था और ऊंचे सतून इन गुनाहों के अमीन ठहरे थे। लाउंज ने बहुत से सफरी बैग रखे हुए थे और सैकड़ों मुलाजमीन उस सारे सामान को दाखिली दरवाजे से बाहर खड़ी गाड़ियों में रखते जा रहे थे। रज़ा वाकई जा रहा था, वो सच में जा रहा था। रमीज़ और उस कसर को तन्हा छोड़कर रमीज़ उसके सामान को बाहर मुंतकिल करते मुलाजमीन को खामोश निगाहों से देख रहा था। ऊपर रेलिंग से अबिहा नीचे देख रही थी। अतीका दरवाजे तक पहुंचकर चेहरा उस जानिब फेरे हुए थी जहां रज़ा अपनी माँ से अपना हाथ छुड़ा रहा था। मेकअप के बगैर शाइस्ता का चेहरा हद दर्जा मकरू और बूढ़ा महसूस हो रहा था। वो अपने कमज़ोर हाथों से रज़ा का बाजू थामे हुए थी, जिसे वो मुस्तकिल छुड़ा रहा था। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, उसने ज़ब्त से कहा, लेकिन आयशा शाइस्ता उसकी किसी बात को सुनने पर तैयार नहीं थी। आंसू आंखों से टूट टूट कर बेतहाशा बहते जा रहे थे। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते रज़ा। क्या तुम्हें अपनी माँ के आंसुओं से कोई गर्ज नहीं? तुम मेरे बहुत प्यारे बेटे हो, तुम मुझे यूँ नहीं छोड़ सकते। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसने अब के बुरी तरह चिंघाड़ते हुए अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया था। नैना दरवाजे में खड़ी रो रही थी। उसके कंधे पर बैग टंगा था और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो इस घर को आज हमेशा के लिए खैर आबाद कहने वाली थी। मैं जिस ज़हनी अजियत का शिकार हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन अब बस मैं अपनी औलाद के अंदर इस पागलपन को दौड़ते हुए नहीं देखना चाहता। उसकी आंखें ज़ब्त से सुर्ख हो रही थी और चेहरा तकलीफ़ के बाइस दहक रहा था। और उसी पहर पलटा, फिर एक आखिरी निगाह उस आलीशान से कसर पर डाली। अगले ही पल अब वो नैना और अतीका को बाजुओं से थामे बाहर की जानिब बढ़ गया था। पीछे शाइस्ता रोती हुई भागी थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। वो उनकी गाड़ियों के दरवाजे बजा रही थी, लेकिन बेसूद। कहीं गाड़ियाँ आगे पीछे कसर का सब्ज़ा इज़ार अबूर करके बाहर की जानिब बढ़ी तो वो पीछे खाली हाथ खड़ी रह गई थी। रेलिंग के साथ लगकर खड़ी अबिहा 2 कदम पीछे हटी थी। फिर वो पलटी और खुद को कमरे में मुखफिल कर लिया। शाइस्ता पागलों की तरह रमीज़ पर चिल्ला रही थी कि उसने रज़ा को क्यों नहीं रोका, लेकिन रमीज़ कुछ नहीं कर सकता था। वो अपना सर सोफे की पुश्त से टिकाकर आंखें मूंद गया था। क्या खुदा होना आसान था? हरगिज़ नहीं। उसे अपनी गर्दन का बोझ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। दूसरी जानिब रज़ा ने फ़ोन कान से लगाया और फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया हरम। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर पाऊँगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं इस जहन्नुम से कभी नहीं निकल सकता था। कहकर उसने फ़ोन कान से हटा लिया था। हरम ने भी फ़ोन कान से हटाकर सामने रखे सोफ़े पर डाल दिया था। वो इस वक्त अपने अपार्टमेंट में मौजूद था। उसके सामने चमकते कांच की वॉल पर कहीं तस्वीर चिपका थी। उन सब तस्वीर के दरमियान रमीज़ की तस्वीर पर उसने सुर्ख दायरा लगाया। वो जानता था कि वो रमीज़ का मुकाबला अकेले कभी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने एक लाया अमल तरतीब दिया था। रमीज़ को कमज़ोर करने का लाया अमल। अगर किसी ताकत को तोड़ ना सको तो उसे कमज़ोर कर दो। उसने भी यही किया था।
رضا اور احمد۔ اس نے رمیز کے گویا دونوں بازو کاٹ دیے تھے۔ رضا جو کبھی رمیز کی طاقت ثابت ہو سکتا تھا اب اس سے کوسوں دور جا رہا تھا۔ احمد جو رمیز کے لیے ہمیشہ ڈھال کا کام دیتا تھا اب اپنے ہی معاملات میں الجھ گیا تھا۔ حرم نے سپاٹ چہرے کے ساتھ لمحے بھر کو رمیز کی تصویر کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابلیس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ کچے صحن والے گھر میں ہر جانب رات کا آخری پہر اتر رہا تھا۔ کھلے صحن میں سیاہ آسمان سے شبنم برس رہی تھی اور کیاریاں اپنی مخصوص خوشبو کے زیر اثر مہک رہی تھی، لیکن اس مہک میں کچھ زہریلا تھا۔ وہ مہک نتنوں سے اترتی حلق میں کڑواہٹ گھول رہی تھی۔ سانس رکنے لگا تھا اور دھڑکن کی رفتار پل پل مدھم ہونے لگی تھی۔ رات کے آخری پہر نے ہر گوشے کو گویا زہر آلود کر دیا تھا۔ برآمدے میں زرد روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ یخ بستہ برآمدے سے گزر کر دائیں جانب بنے کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا جاتا تو اندازہ ہوتا کہ نازنین اپنے بستر پر دراز تھی۔ اس کا لحاف بستر سے آدھا نیچے کو گر رہا تھا اور وہ بیڈ کی چادر اپنی مٹھیوں میں جکڑے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا وجود اس ٹھنڈ میں بھی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور سانسیں دھونکنی کی مانند رواں تھی۔ یوں لگتا تھا گویا وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو۔ یخلک تھی اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی، لٹے گردن پر پسینے کے باعث چپک گئی تھی اور اس کا منہ شدت کی وجہ سے کھل گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکا کھا کر اٹھے۔ کمرہ مدھم سی زرد روشنی کے زیر اثر دم سادے اسے تک رہا تھا۔ اس کا جسم لرزش کا شکار تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر دھرا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا۔ اگلے ہی پل اب وہ پانی کا گلاس گھٹاگھٹ حلق سے اندر اتار گئی تھی۔ کچھ سانس بحال ہوا تو اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ پچھلے کئی دنوں سے اسے بہت برے خواب آ رہے تھے۔ وہ رات کے آخری پہر میں یوں ہی بڑی دھڑکن اور الجھی سانسوں کے ساتھ اٹھنے لگی تھی۔ ٹراما ختم ہو جائے تب بھی اس کے اثرات ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ اس کا ٹراما ختم ہو چکا تھا۔ اس رات کو 18 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ سیاہ رات اب بھی اس کے دل و دماغ میں تازہ تھی۔ ٹراما کو اکثر پروسیس نہ کیا جائے تو وہ یوں ہی انسان کے اندر اپنی باقیات چھوڑ جاتا ہے، پھر وہ انسان پر اسی طرح خواب کی صورت حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان پھر ہر اس شے سے دور بھاگتا ہے جس سے اس کا ٹراما کسی بھی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگلے ہی پل اسے دبی دبی سی فجر کی پہلی اذان سنائی دی تھی۔ وہ آہستہ سے اتری اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فجر کے سرد سے اندھیرے میں وہ خاموشی سے وضو کر رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال جوڑے میں بندھے ہونے کے باعث آدھے گردن پر ڈھلکے محسوس ہو رہے تھے اور یخ پانی کے باعث اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ہاتھوں کے پیالے میں پانی لے کر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد اب وہ اپنی کوہنیاں یخ پانی سے بھگو رہی تھی۔ کچھ ہی پل بعد اب وہ اپنے کمرے میں جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ رکوع میں جھکتے ہی کہیں آنسو ایک ساتھ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ ہر خواب کے بعد وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور خوف زدہ محسوس کرتی تھی۔ اسے اپنے سالوں سے جمع کی گئی طاقت سینچ لیے جانے سے خوف آتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ دھڑکن معمول پر آ چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس خواب کا اثر اب سارا دن اس کے ساتھ رہے گا۔ فجر ڈھلی تو کچی صحن والے گھر میں اٹھک پٹک کی آوازیں بھی بدستور محسوس ہونے لگی۔ پچھلے دنوں سے وجدان کے امتحانات چل رہے تھے، تو اسی لیے اسے نازنین سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ وہ زیادہ تر یا تو اپنے کمرے میں ہوتا یا پھر پڑھ رہا ہوتا۔ نازنین پولیس کو اپنا بیانیہ بھی دے آئی تھی اور درس گاہ میں معمول کی کارکردگی بھی رواں ہو گئی تھی۔ اس نے ناشتہ بنا کر تختے پر لگایا اور پھر آگے بڑھ کر صوفیہ اور وجدان کو بلانے لگی۔ آج وجدان کا آخری پیپر تھا۔ وہ اسے آخری پیپر کے لیے خود چھوڑنے جانا چاہتی تھی۔ روہیلا کے بڑے بیٹے کی شادی ہے، صوفیہ نے چائے نازنین کے کپ میں انڈیلتے ہوئے کہا تو اس کا ہاتھ ذرا سست پڑا۔ وہ آنکھیں اٹھائے انہیں وضاحت طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کل فون آیا تھا اس کا میرے پاس، کہہ رہی تھی کہ جلدی دعوت دینے بھی آئے گی ہمارے گھر۔ کیا تمہیں حرم نے نہیں بتایا کہ عدیل کی شادی ہے اسی مہینے میں؟ وہ اس کے لا علم ہونے پر ہلکا سا حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میری حرم سے بات نہیں ہوئی۔ پچھلے ہفتے سے اس کی حرم سے واقعی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہم چلیں گے نا شادی میں پھپھو؟ وجدان کی پر امید سی آواز ابھری تو وہ اس کے پوچھنے پر مسکرائی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ دونوں چلے جانا۔ وہ اپنی چائے اٹھائے لبوں سے لگا گئی تھی۔ اس کے مقابل براجمان افراد نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب، تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ میرا موڈ نہیں ہے، صوفیہ اس کے آرام سے کہنے پر اب کے ٹھٹکی تھی۔ کیا تمہاری حرم سے لڑائی ہو گئی ہے؟ اور یہ ایسا سوال تھا کہ وہ اس بوجھل صبح میں بھی ہنس پڑی تھی۔
मेरी उससे लड़ाई क्यों होगी अम्मी? मैं बच्चों से नहीं लड़ती, मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं है, बस इसीलिए नहीं जा रही। आप तो कहानी ही बना लेती हैं। वो अब तक मुस्कुरा रही थी। अगर जोहरम उसे खुद को बच्चा कहते हुए सुन लेता तो फ़ौरन से उठ खड़ा होता, शायद उससे नाराज़ हो जाता या फिर लड़ ही पड़ता। बच्चा? ओह गॉड, वो उसे बच्चा समझती थी। बच्चा तो ऐसे कह रही हैं आप जैसे आप उनकी दादी हैं। वजदान कहते ही हंस पड़ा था। नाज़नीन ने उसे तादीबी निगाहों से घूरा। बड़ी हूँ उससे मैं। खैर अब इतनी भी बड़ी नहीं हैं आप। वजदान को उससे सख्त इख्तलाफ था। ये तुम लड़कों को आखिर बड़ा बनने का क्या शौक़ होता है? हमेशा तुम लोगों को टफ गाय बनने की क्या पड़ी रहती है भला? वो अब उसे छेड़ रही थी। वजदान हस्बे आदत नाज़नीन के अंदाज पर नाक भू चढ़ा रहा था। हम लड़कियों की तरह नाजुक नाम बनते हुए बहुत जहर लगेंगे पुप्पो, हमें टफ गाय ही रहने दे। उसके जवाब पर नाज़नीन ने उसे तेवरी चढ़ा कर देखा था। वो उसकी तेवरी पर बामुश्किल मुस्कुराहट जब्त कर सका था। किसने कहा कि लड़कियां नाजुक इंदाम होती हैं? क्या लड़कियां टफ गाय होती हैं फिर? जी बिल्कुल, वो ऐसी हो सकती हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। अगर वो अपना हर मसला तरीके से संभालना जानती हैं तो लड़कियां भी टफ हो सकती हैं। मत भूलो कि मैंने यूनी में 50 लोगों के दरमियान एक HOD को 3 थप्पड़ मारे हैं। अबरू अचकाकर एक अदा से कहा तो वजदान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर ड्रामाई अंदाज में उसके सामने झुककर उसके लिए तालियां पीटने लगा। वो हंस रही थी और वजदान उसे हंसा रहा था। अंकल के जबड़े में अब तक दर्द होता होगा पुप्पो, उसके साथ घर से निकलते हुए उसने कहा तो वो फिर से हंस दी। वजदान का अंदाज वल्लाह देखने से ताल्लुक़ रखता था। मैंने जो किया सो किया, ज़ावियार ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी उसका जबड़ा हिलाने में। अब के वजदान हंस दिया था। चंद मिनट की ड्राइव के बाद वो गाड़ी उसके कॉलेज के बाहर रोक रही थी। उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और यूं ही गाड़ी से उतरने लगा तो नाज़नीन उसे लम्हे भर को रोक लिया। वो चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा था। वो आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया, फिर कुछ पल यूं ही रही। वजदान सुन ही रहा। पुप्पो उसे बिला वजह कभी खुद से करीब नहीं किया करती थी। वो उससे अलग हुई तो वो उसके चेहरे पर परेशानी से कुछ जांचने लगा। नाज़नीन की नाक सुर्ख थी और आंखें हल्की सी भीगी हुई थी। वो वाकई तन परेशान हो गया था। पुप्पो आप ठीक है ना? क्या हुआ? आप रो रही हैं? नाज़नीन आंखें रगड़ती हुई हंस दी थी, फिर उसके बालों को हाथ बढ़ाकर माथे से परे हटाया। वो इस भरी दुनिया में उसका वाहिद सरमाया था। मैंने तुम्हारी कामयाबी के लिए हमेशा बहुत दुआएं मांगी हैं, लेकिन तुम्हारी हिफाजत के लिए जितनी मनाजात मैंने की हैं वो शायद मेरी हर दुआ पर भारी होंगी, क्योंकि वजह तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अब तुम इतने बड़े हो गए हो, जल्द ही मेडिकल में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा तो तुम एक नई ज़िंदगी की जानिब गामज़न हो जाओगे। मैं खुश हूँ कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तुम अपनी पुप्पो की तरह अपने माजी में कैद नहीं हुए। ख्वाब का असर अब तक उसके साथ था। वजदान उसे चुपचाप देखता रहा और फिर हौले से मुस्कुराया। आपका माजी मेरे माजी से कहीं ज़्यादा तल्ख था पुप्पो। मैं आप जैसा नहीं हूँ क्योंकि आप फाइटर हैं। मैं शायद आपसे बहुत पीछे हूँ। मुझे ज़िंदगी को आपकी तरह झेलने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है। उसकी बात पर वो मुस्कुराई थी, फिर चेहरा उसकी जानिब फेरा। वो उसे ही देख रहा था। इतने समझदार हो कि कभी कभी मुझे तुमसे डर लगता है, कभी कभी तो मुझे खुद से भी डर लगता है। हम सब कहीं ना कहीं अपने आप से खौफज़दा होते हैं पुप्पो। ज़िंदगी के किसी एक पहर में हमें ज़िंदगी की असलियत कुछ इस तरह नज़र आती है कि हम अपने ही रद्द अमल से खौफज़दा हो जाते हैं। इंसान इतनी ही गैर यकीन मखलूक है, वो क्या कर सकता है इसका इदराक उसे खुद भी नहीं होता। हम मॉन्स्टर बनने से ख़ुद को कैसे रोक सकते हैं भला? ज़िंदगी हमसे इतने सख्त मुतालबात करती है कि हम खाली हाथ रह जाते हैं। खिड़की के शीशे से बाहर देखती वो नॉर्मल सी आवाज़ में कह रही थी। वजदान ने गहरा सांस लिया और फिर अपना बैग कंधे पर दुरुस्तगी से डाला। हम मॉन्स्टर बनते नहीं हैं पुप्पो, हम मॉन्स्टर होते हैं। बस हमारे शयातीन सोए होते हैं। हमारी ज़िंदगी की तलखियाँ उन्हें जगा देती है। हमें लगता है कि हम मॉन्स्टर बन रहे हैं, लेकिन दर हकीकत मॉन्स्टर्स तो हमारे वजूद का हिस्सा बरसों से रहे हैं। उसने उसकी जानिब गर्दन फेरी तो नाज़नीन ने भी उसे देखा। ख्याल रखिए अपना, टफ लेडी, मुस्कुराकर कहता वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बाहर की जानिब बढ़ गया था। नाज़नीन उसके अंदाज पर मुस्कुराती हुई उसे जाता देखती रही। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो वो भी अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। अब उसका रुख यूनिवर्सिटी की जानिब था। यूनी पहुंचकर उसने गाड़ी एक जानिब पार्क की और फिर अपना पर्स कंधे पर दुरुस्त करती
आगे बढ़ आई। बादामी रंग के नफीस से कॉटन के जूड़े में मलबूस वो हील की टिक टिक के साथ राहदारी अबूर करती जा रही थी। बालों को हस्बे आदत हाफ बांधे, उस एक लचकती लिट से बेनियाज साथ से गुजरते कहीं तुलबा के सलाम का जवाब सर के खम से देती। वो पिछली वाली मजबूत नाज़नीन ही दिखाई देती थी। कहीं तुलबा और कॉलीग्स ने उससे रुक रुक कर हाल अहवाल दरियाफ्त किया था। वो सबके मुख्तसर जवाबात देती लाइब्रेरी को जाती, राहदारी की जानिब बढ़ाई। हस्बे तवक्को इल्हाम आज लाइब्रेरी में ही मौजूद थी। यकीनन उसे कॉलीग से हमले के बारे में मालूम हो चला था और अब वो उसके सर पर खड़ी किसी तफ्तीशी अफसर की मानित वाक़ये की तफसील तलब कर रही थी। वो गहरा सांस लेती अपनी कुर्सी खींच बैठी। 2 हफ्तों के बाद लाइब्रेरी अब कुछ कुछ पहले की तरह दिखाई देने लगी थी। ऐसे कैसे हमला हो सकता है? हम तो अब अपनी वर्क प्लेस पर भी महफूज नहीं हैं। मैं तो मंगनी करते ही शादी कर लूँगी। मुझे नहीं करनी ऐसी ख़तरनाक जगह पर जॉब। इल्हाम भी उसके साथ ही कुर्सी खींच बैठी थी। तुम शादी ही कर लो, मंगनी की क्या ज़रूरत है? उसने उसे मुफीद से मशवरे से नवाजा तो वो सोच में पड़ गई। उसका अंदाज़ नाज़नीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो अब कंप्यूटर ऑपरेट करती, उसकी बातें तवज्जो से सुन रही थी। तुम्हारी हिम्मत है जो तुम इस लाइब्रेरी में दोबारा काम करने आई हो। मैं होती तो कभी इस दरसगाह की जानिब शक्ल नहीं करती। तुम्हें ज़्यादा चोटें तो नहीं आई थी ना? आखिर में परेशानी से पूछा तो नाज़नीन ने अपने माथे पर दाएं जानिब इंगश्ते शहादत रखी। उसका ज़ख़म मंदमिल हो चुका था, लेकिन हल्का सा निशान अब भी बाकी था। बस ये ज़ख़म आया था, तुम्हें इससे ज़्यादा भी लग सकती थी। थैंक गॉड तुम ठीक हो। इल्हाम ने आगे बढ़कर उसे ज़ोर से गले लगाया तो नाज़नीन का सांस एक पल को शिद्दत से रुक ही गया। फिर उसने उसे ज़बरदस्ती खुद से दूर हटाया। लग सकती थी ना? लगी तो नहीं। देखो बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं, अदाए बेनियाजी से कहा, ऐसे जैसे वो तो कभी इस वाक़ये की रौनमा होने पर रोई ही नहीं थी। उफ, उसे अपने रोने पर अब तक शर्मिंदगी थी। फिर भी तुम्हारे महफूज होने पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। वो आगे बढ़कर एक बार फिर से अपने दोनों हाथ उसके गिर्द बांध चुकी थी। नाज़नीन ने गहरा सांस लिया। इल्हाम मुझे काम करने दो अब। उसने उसके हाथ फिर से हटाए तो वो बुरा माने बगैर दांत निकालने लगी। ऐसे रिएक्ट ना करो जैसे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। वाक़यात पर जितना बड़ा रद्द-ए-अमल दे सकती हो दिया करो। इससे ड्रामा क्रिएट होता है, फिर वो ड्रामा लोगों को बहुत दिनों तक याद रहता है। ये क्या तुम इतना चुन्ना सा मैं ठीक हूँ कहकर बात ख़त्म कर देती हो? मैं होती तो यूनिवर्सिटी वालों को नानी याद दिला देती। मेरे पास ड्रामा क्रिएट करने का वक्त नहीं है। इल्हाम ने उसके अंदाज़ पर उसे बुरा सा मुँह बनाकर देखा था। फिर कुछ याद आने पर उसकी जानिब झुकी। आंखों में शरारत और लबों पर कोई सरगोशी मचल रही थी। नाज़नीन ने मशकूक निगाहें उसकी जानिब फेरी थी। इन 2 हैंडसम स्टूडेंट्स का क्या हुआ वैसे? उसका इशारा समझकर उसने आंखें घुमाई थी। उनमें से सिर्फ एक मेरा स्टूडेंट है। उसका इशारा समझकर उसने आंखें घुमाई थी। उनमें से सिर्फ एक मेरा स्टूडेंट है। कीबोर्ड पर टाइप करते हुए फ़ौरन से उसकी तसही की थी। खैर है, हैंडसम तो दोनों है ना? इल्हाम को उनसे और कोई सरोकार था ही नहीं। नाज़नीन ने बहुत बेजार निगाह डाली थी उस पर। तुम वाकई मंगनी की जगह शादी कर लो अब, मेहरबानी करो। बेवकूफ़, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। अगर दोनों में से कोई एक, और उसकी चलती ज़बान नाज़नीन की सख्त निगाह पर ठहर सी गई थी। मेरा मतलब है कि उन दोनों में से कोई एक अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो इसमें क्या कबाहत है? जल्दी से बात संभाली। नाज़नीन चेहरा फेर कर फिर से काम की जानिब मतवज्जे हो चुके थे। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं। बस फजूल किताबें पढ़ने के लिए बहुत वक्त है तुम्हारे पास। इन गंजे राइटर्स को पढ़ पढ़ कर दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। इल्हाम, उसकी तनबीह उभरी, लेकिन वो उसे हरगिज़ भी नहीं सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज़्यादा वजीह कौन है, दाएं जाने वाला या फिर बाएं जाने वाला? उसने उन्हें कुर्सियों पर बैठने की तरतीब से याद रखा हुआ था, क्योंकि उनके नाम तो उसे पता ही नहीं थे। दोनों ठीक हैं, बस। उसके बात ख़त्म करने के बाद ही अंदाज़ पर इल्हाम ने उसे आंखें खोल कर देखा था, ऐसे जैसे उसे नाज़नीन के रिमार्क्स पर यकीन ना आ रहा हो। इतने प्यारे लड़कों को वो बस ठीक है कह रही थी। खुदा का खौफ करो लड़की, उसी का खौफ कर रही हूँ मैं। अब मेरा सर ना खाओ और मुझे काम करने दो। लेकिन दाएं जाने वाला ज़्यादा वजीह था। वहाँ से उठते उठते भी वो कहने से बाज नहीं आई थी। नाज़नीन ने गहरा सांस लेकर उसकी पुश्त को देखा और फिर अपने काम की जानिब मतवज्जे हो गई। फिर उसकी निगाह बेसाख्ता ही उन कुर्सियों पर फिसली जहाँ वो दोनों कभी बैठे उसकी दी गई किताबें पढ़ रहे थे।
اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ چونکی، فوراً سر جھٹک کر کام کی جانب متوجہ ہوئی، کیونکہ اسے اسی سمے یاد آیا تھا کہ دائیں جانب حرم براجمان تھا۔ شائستہ نے ابیحہ کے کمرے کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کا نقشہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے سوچ رکھا تھا۔ پھیلا سامان، کھلی درازے، ٹوٹے بکھرے کانچ، روشنی کا راستہ روکتے کھڑکیوں پر گرے بھاری پردے۔ وہ کسی نارمل انسان کا کمرہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی کی زد میں قید ہوتا چلا گیا۔ آنکھوں کو تکلیف دیتی روشنیوں نے لمحے بھر کو ابیحہ کے آگے اندھیرا سا بکھیر دیا تھا۔ وہ بیڈ کے برابر میں زمین پر اکڑو بیٹھی ہوئی تھی، مردہ نگاہیں جو اندھیرے میں دیوار کو تک رہی تھی لمحے بھر کو چندھیا سی گئی۔ شائستہ اس کی ابتر حالت دیکھ کر بے ساختگی سے قریب چلی آئی تھی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے ابھی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شائستہ نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اسے کندھوں سے جھنجھوڑا تو ابیحہ نے نفرت سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ شائستہ اس کے ایسے رد عمل پر حیران ہوئی تھی۔ اس کی اپنی رنگت بھی میک اپ کے بغیر بے رونق اور روکھی سی محسوس ہو رہی تھی۔ رضا اور نینا کی دوری کے خیال نے اس کی رہی سہی تندہی گویا زائل کر دی تھی۔ کیا تم بھی اپنی ماں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہو ابھی؟ وہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تھا۔ نازنین تمہارے مقابلے پر کبھی نہیں آ سکتی، لیکن اس لڑکے نے محض اپنی پسند کو بچانے کے لیے تمہارے ساتھ اس قدر گھٹیا حرکت کا ارتکاب کیا۔ کیا تم بھی سب کی خاطر مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں چپتے ہوئے آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ ابیحہ نے اسے مردہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ نے نازنین کے پیچھے اس آدمی کو کیوں بھیجا تھا؟ اس کی آواز بھی اسی کی مانند مردہ محسوس ہو رہی تھی، بالکل کھوکھلی سی۔ شائستہ لمحے بھر کو ٹھہر سی گئی تھی، یوں گویا کسی نے اس کی گردن کے گرد کسے گئے بل کو آخری جھٹکا دیا ہو۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ممی کہ آپ نے کیوں اس آدمی کو نازنین کے پیچھے بھیجا تھا، یا پھر وہ نازنین کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں نینا کی طرح بے وقوف نہیں ہوں، لیکن آپ کے ایسے قدم کی وجہ سے مجھ سے میرا بھائی اور میری بہن بہت دور ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میں ان دونوں سے کتنا پیار کرتی تھی؟ وہ اس پر چلائی تو شائستہ کے ٹھہرے ارتکاز میں لمحے بھر کی جنبش ابھری۔ ابیحہ اب زاروں قطار بلند آواز سے رو رہی تھی۔ اس کا کھوکھلا وجود جو کبھی روشنیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا اب گہری سیاہیوں کا اسیر معلوم ہونے لگا تھا۔ شائستہ نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگانا چاہا تو ابیحہ نے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹکے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ممی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور آئندہ کبھی مجھے پکارنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ آئی فکنگ ہیٹ یو۔ آخری الفاظ اس نے بہت نفرت سے سرد آواز میں کہے تھے۔ شائستہ کا وجود برف بنتا جا رہا تھا۔ تم ایسے ابھی میری بات سنو، ہم ایسے ہار نہیں مان سکتے، ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمیں حالات کے ایسے دہانے پر لانے والوں کا انجام میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں گی، ہم انہیں اتنی آسانی کے ساتھ جیتنے نہیں دیں گے۔ ممی فار گاڈ سیک، وہ اس پر چنگھاڑی تھی۔ شائستہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر چلا رہی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، میں اپنے بدلے خود لے سکتی ہوں اور میں اپنے دشمنوں کا انجام بھی خود لکھ سکتی ہوں۔ مجھے آپ جیسی ماں کا ساتھ نہیں چاہیے جو اپنی ہی اولاد کے لیے ناسور ثابت ہو۔ مجھ سے دور رہیے، میرے سامنے اپنی ہار کی وضاحتیں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، پھٹتی آواز کے ساتھ کہہ کر وہ اگلے ہی پل پلٹی اور پھر ڈریسنگ روم کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتی غائب ہو گئی۔ شائستہ کا سارا وجود جیسے کسی نے زخمی کر دیا تھا۔ وہ بت بنی اپنی جگہ ہی کھڑی رہی، پھر خاموشی کے ساتھ ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑتی باہر کی جانب بڑھائی۔ زینوں کے دہانے تک پہنچ کر اس نے اپنے ہاتھ میں قید موبائل کو نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ پھر وہ ایک نمبر ڈائل کرنے کے بعد مدھم قدموں سے زینے اترتی دور جاتی گھنٹی سنتی رہی۔ ڈاکٹر باسط، کیا آپ میری بیٹی کے لیے اپائنٹمنٹ کنفرم کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس محض یہی راستہ بچا تھا ابیحہ کو واپس لانے کا۔ اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں تھی اور شائستہ اسے اپنا آپ تباہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس محض اس کی ایک ہی اولاد رہ گئی تھی۔ اس کا خالی وجود زینوں کے دہانے پر اب تک ایستادہ تھا۔ زاویار خاموش چہرہ لیے روبینہ کے سامنے براجمان تھا۔ وہ بستر پر دراز کروٹ لیے سو رہی تھی۔ صبح کی نرم سی دھوپ کھڑکی کے راستے اندر کو گر رہی تھی۔ کمرے میں مخصوص دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ کسی بھی چیز کا اثر لیے بغیر خاموشی سے روبینہ کی دوائیاں درستگی سے رکھ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ایک نگاہ روبینہ پر بھی ڈال لیتا، جو احمد کی واپسی کے بعد خاصی پرسکون رہنے لگی تھی۔
انہیں جو اضافی دوائیاں ذہنی سکون کے لیے دی جاتی تھی وہ اب بند کر دی گئی تھی۔ شاید ان کا سکون احمد میں ہی پنہاں تھا۔ اسی پہر دروازہ کھلا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں احمد کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں کا گلدستہ تھا اور وہ شاید زاویار کو دیکھ کر اندر کہیں خوش ہوا تھا، لیکن زاویار کی جانب کی فضا سرد ہی رہی۔ احمد اندر چلا آیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، تمہیں صرف اسی لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ میری ماں کو تم جیسے مکروہ انسان کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تمہیں نہیں پہچانتی تو کب کا تمہیں مار کر دفن کر چکا ہوتا میں۔ کہتے ہی وہ پلٹ گیا تھا، لیکن پھر احمد کی پکار پر اسے ٹھہر جانا پڑا۔ وہ گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب چلا آیا تھا، پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا چھونا چاہا تو وہ بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے جبڑوں میں تیش سا اترنے لگا تو احمد نے اپنا بڑا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر سر جھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم کیوں منظر عام پر موجود ہو؟ فضول سوالات کے جواب میں ہرگز بھی دینے کا پابند نہیں ہوں تمہیں۔ ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تمہیں میری بہت فکر ہے۔ احمد نے اس کی فنکار پر گہرا سانس لیا تھا، پھر سر اسبات میں ہلا کر کہنے لگا، تم جہاں موجود تھے وہیں پر جاؤ، یہاں پر رہنا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ اور؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے کہہ رہا ہو اپنی بکواس بند کرو۔ احمد کی نگاہوں میں سنجیدگی واضح ہونے لگی تھی۔ تمہارے لیے منظر عام پر رہنا خطرناک ہے، تم جہاں تھے، جس ایجنسی میں کام کر رہے تھے وہیں پر جاؤ۔ تم نے نظروں میں آ کر غلطی کی ہے، لیکن ابھی بھی اس غلطی کو سدھارا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی کسی معاملے میں کسی دوسرے انسان کی بات مانی ہو، اسی لیے دوبارہ مجھے مت روکنا۔ سختی سے جھڑک کر وہ اس کے ساتھ سے نکل گیا تھا۔ رمیز اور حرم تمہارے لیے خطرناک ہیں۔ احمد کی آواز پر اسے پھر سے رکنا پڑا تھا۔ وہ اس کی جانب پلٹا تو اس نے بھی اپنا رخ احمد کی جانب گھمایا۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، ایک دوسرے کا عکس۔ میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، میری بات سمجھو۔ تمہارا دوست تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے آس پاس نظر آنا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چند پل زاویار اس کا پریشان چہرہ دیکھتا رہا تھا، پھر وہ چند قدم آگے بڑھایا، عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا، ٹھہر گیا، پھر ان کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ ہی تھا۔ وہ دونوں بنا پل کے جھپکائے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ ایسی کچی بستی کی گلیوں میں رول کر بڑا ہوا ہوں میں کہ جدھر سے گزرنے کو شرفا اپنی توہین سمجھا کرتے تھے۔ چپلیں پھٹی ہوتی تھی تو اسے خریدنے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ننگے پیر زندگی کے کہیں سفر کاٹتا رہا میں۔ کھانے کی کمی کے باعث میری ہڈیاں ابھر آئی تھی اور میری ماں گھروں میں کام کر کے میرے لیے کھانا لایا کرتی تھی۔ ایسی زندگی گزاری ہے میں نے۔ تم مجھے ان چھوٹے خطروں سے نہیں ڈرا سکتے۔ تم مجھے نصیحت کرنے کے ہر حق پر لات مار چکے ہو۔ کٹیلے تاثرات لیے وہ اسے دیکھتا دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ احمد کے رگوں پہ میں شرمندگی سی اترنے لگی۔ تم اسکیپ گاٹ بن سکتے ہو زاویار، چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں رہنا خطرناک ہے۔ احمد نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اپنے بیٹے کے سامنے خود کو محسوس کرنے لگا تھا۔ زاویار کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری، پھر وہ پلٹا اور دروازہ دھکیلتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ احمد افسوس سے کھلے دروازے کو تکتا رہا اور پھر پلٹ کر روبینہ کی جانب چلا آیا۔ وہ اب اس کے سامنے کرسی پر براجمان تھا۔ اسے آج پھر سارا دن معافی مانگتے ہوئے گزارنا تھا، وہ معافی جو شاید اسے قیامت تک نہیں ملنی تھی۔ گھر اور آفس کے معاملات سے بامشکل وقت نکال کر وہ آج سارنگ کے کلینک چلا آیا تھا۔ جب سے عدیل کی شادی طے ہوئی تھی تب سے مصروفیات خاصی بڑھ چکی تھی۔ وہ دونوں اسٹوڈیو میں براجمان ڈاکٹر کی رپورٹس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ حرم وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑا سارنگ کو رپورٹس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اصل رپورٹس تمہیں اتنی آسانی سے مل کیسے گئی؟ سارنگ نے اسے ایک اہم سوال پوچھا تھا۔ وہ جو وائٹ بورڈ پر چند لکیریں کھینچ رہا تھا لمحے بھر کو مسکرایا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں اپنے بھائی کی صلاحیتوں پر شک ہے؟ مجھے اپنی دوست کی صلاحیتوں پر ذرا بھی بھروسہ نہیں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہیں مار وار تو نہیں دیا تم نے ڈاکٹر کو؟ وہ مشکوک ہو چکا تھا۔ حرم نے سر ہلا کر گہرا سانس لیا۔ میرے پاس قتل کر کے اس کا میس سنبھالنے کا وقت نہیں ہے بدر، اسی لیے میں نے انہیں انتہائی لیگل طریقے سے حاصل کیا ہے۔ لیگل کا مطلب ہی پتہ ہے تمہیں؟ سارنگ کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ حرم نے اسے گھورا۔ تمہیں اس بات کا مطلب پتہ ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ میں نے محض عقل استعمال کی ہے۔
تم جس طرح عقل استعمال کرتے ہو مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ اب شرافت سے بک دو کہ تمہیں یہ رپورٹس کہاں سے ملی ہے۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں اس کیس سے واک آؤٹ کر جاؤں گا۔ آخری دھمکی خاصی کارگر تھی۔ حرم نے وائٹ بورڈ سے رخ تک نہیں پھیرا اور پھر سکون سے کہنے لگا، کچھ زیادہ نہیں۔ وہ ڈاکٹر خاصے بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کا سیف انتہائی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے فنگر پرنٹس کے ذریعے سیف کے بھاری درازوں کو لاک کیے رکھیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ اوہ گاڈ، کہیں تم نے ان کا انگوٹھا تو نہیں کاٹ دیا؟ سارنگ یکدم ہی سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ حرم کا بس چلتا تو وہ اس پر سارا اسٹوڈیو ہی اڑ دیتا۔ یہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے سارنگ بدر۔ اگر تم اپنے اس پان کے کھوکھے جتنے کلینک سے سر باہر نکال کر دیکھو گے تو یقیناً تمہیں دنیا کسی اور طرح سے نظر آئے گی۔ مجھے اس ڈاکٹر کا انگوٹھا کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں تو بس ایک کمزور سا مریض بن کر اس کے کلینک میں گیا، پھر نگاہ بچا کر اس کے گلاس سے فنگر پرنٹ کو ٹیپ پر چسپا کر کے لے آیا، پھر سلیکون کا ایک جعلی فنگر پرنٹ بنایا، اور یہ رپورٹس آج میری ملکیت میں تم اسی لیے دیکھ رہے ہو۔ اس نے ہاتھ میں تھامی رپورٹس ایک بار پھر سے دکھائی تھی۔ سارنگ کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی کھل گئی تھی۔ یعنی کہ اب ہمارے فنگر پرنٹ سے کھلنے والے سیف بھی محفوظ نہیں ہیں۔ وہ حیران زیادہ تھا یا پریشان، اسے سمجھ نہیں آیا۔ حرم نے کندھے اچکائے تھے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اس دنیا میں کسی کا راز نہیں رہتا۔ جو اپنے راز کو محفوظ سمجھتا ہے وہ در حقیقت بے وقوف ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہر راز کا کوئی نہ کوئی امین ہمیشہ زندہ رہ جاتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اس کام میں خاصی خواری ہوگی۔ ڈاکٹر نے اگر رپورٹس اس سیف میں نہیں رکھی ہوتی تو مجھے اس کے گھر تک جانا پڑتا، لیکن شاید وہ ایسے ناپاک ثبوتوں کو اپنے گھر کی راہ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس کی آخری بات پر سارنگ چونکا تھا، پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ سبز آنکھوں نے ادراک کی سرحد پار کرتے ہی استجاب کا مظاہرہ کیا۔ کیا تم ان رپورٹ سے کوئی مطلب اخذ کر چکے ہو؟ بالکل۔ ان دونوں رپورٹس میں ایک بات مشترکہ ہے کہ یہ قتال ایک طریقے کا اوور کل تھا۔ اوور کل سمجھتے ہو؟ یہ اپنی ذات میں خود ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تفتیشی افسران کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان کو کئی دفعہ قتل کرنے کے لیے مختلف ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے۔ جیسے اگر ایک انسان کو پہلے گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے تو بعد میں اس کا سر کئی دفعہ ہتھوڑی سے مار کر کچلا جائے۔ جیسے سائیکوپیتھ کلرز عموماً قتل کرتے ہیں، وہ 3 سے 4 دفعہ اپنے شکار کو زود و کوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں وکٹم کی تکلیف سے لطف حاصل ہوتا ہے۔ بنا کسی لکنت کے وہ روانی سے کہہ جا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ وائٹ بورڈ پر 3-4 لکیریں کھینچ چکا تھا۔ سارنگ بہت سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ جاوید اور مبین دونوں کو اسی طرح قتل کیا گیا ہے۔ مبین کے سر کے پچھلے حصے میں کئی دفعہ بھاری چیز ماری گئی ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ رپورٹ کے مطابق مبین کے مر جانے کے بعد بھی کئی دفعہ اسے بھاری ہتھیار کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ سیم گوز فار جاوید، اسے چہرے پر کئی دفعہ شدت کے ساتھ جوتوں سے زخمی کیا گیا ہے۔ پھر ہمیں اس کی لاش سے بچتی ہوئی ہڈیاں موصول ہوئی، یعنی وہ بے ہوش ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس پر گاڑی پوری قوت سے چڑھا دی گئی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو سارا کلینک سنسان محسوس ہونے لگا تھا۔ سارنگ اس کی وضاحت بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ وہ اب وائٹ بورڈ پر جاوید اور مبین کا نام لکھ چکا تھا اور اس کے نیچے وہ موٹی موٹی تفصیلات درج کرتا جا رہا تھا۔ تفتیشی افسران کے نزدیک اوور کل کی جو تعریف ہے وہ میرے نزدیک پوری طرح سے ویلڈ نہیں۔ اوور کل ہمیشہ لطف حاصل کرنے کے نتیجے میں نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک طرح سے اپنے اندر پلتا سالوں کا غصہ اور نفرت اتارنے کا ایک طریقہ ہے۔ نور کا کیس آج کل خبروں میں خاصا گردش کر رہا ہے۔ اسے اوور کل کیا گیا ہے، اس کے قتل سے لطف حاصل کیا گیا ہے، اسے کئی دفعہ کئی طریقوں سے زود و کوب کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک اس کا قتل سائیکوپیتھ ہے جس کا جلد از جلد سزا پانا بہت ضروری ہے۔ سائیکوپیتھس کی نشاندہی آپ بآسانی نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، بالکل ہماری ہی طرح نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جاوید اور مبین کا قتل لطف حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، یہ قتل غصے کے نتیجے میں کیا گیا ہے۔ کیا ان دونوں کا قتل بھی کسی سائیکوپیتھ نے کیا ہے؟ سارنگ کو اپنا حلق سوکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ باتیں بہت خوفناک تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ قاتل سائیکوپیتھ ہے یا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ قاتل رمیز ہے۔
اس کی آواز بہت مدھم ہو گئی تھی۔ سارنگ چند پل کے تک نہیں جھپکا سکا، وہ سانس تک نہیں لے سکا تھا۔ کیا ایک بھائی اور بیٹا اپنے ہی بھائی اور باپ کو قتل کر سکتا تھا؟ وہ بھی اتنی بے دردی سے کہ انسان کی روح تک کانپ جائے۔ حرم اس کی جانب چھائی خاموشی محسوس کر کے پلٹا تھا، پھر مارکر بند کر کے ٹیبل پر رکھتا صوفے تک چلا آیا۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ قتل رمیز نے کیے ہیں؟ حرم نے اس کے سوال پر آگے بڑھ کر ایک اور رپورٹ پیش کی تھی۔ سارنگ نے اس رپورٹ پر نگاہ دوڑائی تو اگلا سانس نہیں لے سکا۔ حرم گہرا سانس لیتا سیدھا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ جاوید اور مبین کے جسم پر پائے جانے والے ڈی این اے کی رپورٹس ہیں، جس میں رمیز کے فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ ان دونوں کے ناخنوں میں رمیز کے جسم کی باقیات بھی موجود تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے جب آپ کسی انسان کو پوری قوت سے قتل کرو تو وہ آپ کو روکنے کی کوشش میں اپنے ناخن آپ کے ہاتھ میں گاڑ دے۔ میں نے کہا تھا نا بدر، ثبوت فضا میں ضبط رہ جاتے ہیں، قتل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سارنگ نے تھوک نکل کر رپورٹ اسے ایک بار پھر سے تھما دی تھی۔ کلینک میں چند پل بوجھل سانسوں کی آوازیں گونجتی رہی تھی۔ نازنین نے ایسے انسان کے خوف کے ساتھ اتنے سال کیسے گزارے ہوں گے؟ کچھ دیر بعد سارنگ نے افسوس سے کہا تھا۔ حرم خاموشی سے صوفے پر آ بیٹھا تھا، پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتا آگے کو جھکا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی بہت گہری تھی۔ پھر سارنگ کے سوال پر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے بس ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر یہ دونوں قتل رمیز نے کیے ہیں تو پھر اسے پہلی ہی دفعہ رپورٹس کی کیا ضرورت تھی؟ دونوں اموات مشکوک تھی۔ مبین کی جعلی رپورٹ میں درج تفصیلات میں اس کی موت کسی اور طرح سے دکھائی گئی ہے۔ جب رمیز نے مبین کا قتل کیا تو اس وقت جاوید اس کے گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ یقیناً باپ کی اچانک موت پر سخت گھبرایا ہوگا اور اسی گھبراہٹ میں اس نے سب سے پہلے ڈاکٹرز کی رپورٹ کی جانب رخ پھیرا ہوگا، اس لیے رمیز کو وہ رپورٹس تبدیل کروانی پڑی اور دوسری جگہ جاوید کا قتل ہوا۔ تو ایک دنیا کی نگاہیں پہلے ہی رمیز پر لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بزنس اور گھر دونوں سے بے دخل کر چکا تھا۔ جاوید کی اچانک موت پر لوگوں کا پہلا شک رمیز پر ہی جاتا، اسی لیے اس نے اپنا جرم چھپانے کی خاطر جعلی رپورٹس بنوائی۔ یہ سب رمیز کا کور اپ تھا۔ وہ سارے لائے عمل کو پہلے ہی ڈیکوڈ کر چکا تھا۔ پھر اپنے اسمارٹ فون کی جانب نگاہیں پھیری جہاں وہ دو پیغامات جگمگا رہے تھے۔ مجھے ان دو پہیلیوں کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا، میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگا اور میں خوف زدہ ہوں کہ کسی معاملے میں مجھ سے دیر نہ ہو جائے۔ اس کی آواز مدھم لیکن سنجیدہ تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے سفر کر رہا تھا اسے اپنے آس پاس کی فضا میں عجیب سا تناؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جیسے جیسے کیسز سالو کر رہا تھا اسی تیزی سے اس کے آس پاس کسی خطرے کا احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کوئی ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ سارنگ بھی سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ حرم کا فون اب اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ان پہیلیوں کو دیکھ رہا تھا جو دو مختلف لوگوں کی کندہ کردہ تھی۔ نازنین اس سمے محفوظ تو رہے گی نا؟ سارنگ نے جانے یہ سوال کیوں پوچھ لیا تھا۔ حرم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اسی لیے وہ گہرا سانس لیے پیچھے ہو بیٹھا۔ ان کے آس پاس بہت دشمن ہے بدر، اور دشمن بھی وہ جن سے کچھ بھی بعید نہیں، اس نے کہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس کا فون بجا تو وہ اس جانب کو متوجہ ہوا۔ موم کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ فون کان سے لگا کر وہ سارنگ کو اشارہ کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے کلینک اب تک بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار ایجنسی میں موجود ریلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑا باہر اترتی رات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی خالی نگاہیں خلا میں گھور رہی تھی اور ہاتھ دونوں جیبوں میں اڑسے وہ خود بھی اسی رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ یکایک کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے بخوبی جانتا تھا۔ اس نے چہرہ اس کی جانب نہیں گھمایا۔ تالوت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کیسا ہے حرم؟ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے زر جھولتے بلب تلے وہ دونوں کھڑے بکھرتی رات کو تک رہے تھے۔ ایجنسی رات کے اس پہر سنسان تھی۔ ٹھیک ہے، بہت ضدی ہے، دوبارہ مجھ سے ملنے تک نہیں آیا۔ بغض رکھنا اس کی عادت ہے، زاویار نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ تالوت نے اس کی جانب چہرہ گھمایا۔ کیا تم دونوں کا تعلق اب تک بہتر نہیں ہوا؟ اور مزید کتنی دہائیوں تک اس فضول سی دشمنی کا بوجھ اٹھانا ہے تم دونوں نے؟ وہ اس پر ہلکا سا برہم بھی ہوا تھا۔ زاویار اثر لیے بغیر سامنے پگھلتی رات کو تکتا رہا۔ یہ دشمنی اس نے شروع کی تھی، وہی اس دشمنی کو آگے بڑھا رہا ہے اور اس دشمنی کو ختم کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کبھی بھی اس دشمنی کو بڑھاوا نہیں دیا۔ تم مجھ سے بات تو کر سکتے ہو۔ تالوت کو ان دونوں کے طریقوں پر سخت اعتراض تھا۔ زاویار نے سر نفی میں ہلایا تھا۔
میرے اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ مجھے میرا ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اسے مارا ہوگا۔ طالوت کو اس کے بتانے سے قبل ہی اندازہ تھا۔ زاویار نے بغیر کسی شرم کے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے گویا اس کے اندازے پر مہر ثبت کی تھی۔ پھر اپنی گردن پر ہاتھ رکھا تو طالوت نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں سے پکڑا تھا میں نے اسے۔ میرا اس پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس نے بات غلط کی تھی۔ سالے کی ہڈیاں نہیں توڑی بس میں نے۔ شرم کرو، کسی وقت میں جگری یار تھا وہ تمہارا۔ کسی وقت میں تھا نا، اب تو نہیں ہے۔ کیا تمہیں تھا اور ہے کا فرق نہیں معلوم؟ اس کی آواز میں طنز کی رمق لہرائی تو طالوت نے گہرا سانس لیا۔ بات بیٹھ کر حل کی جا سکتی ہے۔ بیٹھ کر حل کرنے سے یہ بات نکل چکی ہے، لیکن تم اس کی فکر اب بھی کرتے ہو۔ وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو تم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے پتا ہے کہ تم اندر ہی اندر اسے معاف کر چکے ہو۔ زاویار اس کی بات پر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس جیسے یہ سب رد کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کہتا نہیں تھا، لیکن وہ اندر سے حرم کے لیے پریشان تھا۔ جب سے اس پر رمیز کی حقیقت ان حملہ آوروں کے ذریعے کھلی تھی، تب سے وہ اندر ہی اندر کچھ اور پریشان ہو گیا تھا۔ مجھ سے یہ جذباتی باتیں مت کرو طالوت۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہاری ان سب باتوں کی کبھی بھی تائید نہیں کروں گا۔ اس نے جیسے اسے باور کروایا تھا۔ طالوت اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی الوہی چمک اور لبوں پر پھیلا تبسم بہت مبہم تھا۔ تم تائید نہیں کر رہے، لیکن لڑکے کیا تم جانتے ہو کہ تم ان سب باتوں کی تردید بھی نہیں کر رہے؟ تردید کرنا ضروری نہیں، اس نے جواباً کہا تو طالوت محظوظ سا سر ہلانے لگا، پھر ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر کھڑا ہونا اس کے لیے کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ زاویار ہفتے میں کئی دفعہ اس کے پاس چکر بھی محض اس کی بگڑتی طبیعت کی وجہ سے لگایا کرتا تھا۔ وہ اس کا سب سے زیادہ وفادار اور پیارا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جیسی انسیت اسے حرم سے تھی وہ شاید اس ایجنسی میں کسی سے بھی نہیں تھی، اور اس بات سے وہ زاویار بخوبی واقف تھا۔ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سیکنڈ چوائس پر رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ کیا تم اسے معاف کر چکے ہو؟ میں حیران ہوں کہ تم نے اب تک اسے موت کے گھاٹ کیوں نہیں اتارا۔ طالوت کی کمزور سی آواز ابھری تھی۔ زاویار بھی ساتھ رکھی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ معاف کرنے کا مادہ میرے اندر سے اٹھ چکا ہے۔ اب شاید میں زندگی میں مزید کسی بھی انسان کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ پھر تم نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تم اپنی زندگی کی محرومیوں کو بھول گئے ہو؟ اس کے سوال پر وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ محرومی تو کبھی ساتھ چھوڑ کر گئی ہی نہیں تھی، اسے کیا فراموش کیا جاتا؟ اور اس کے جواب پر ایجنسی کی سنسان راہداریاں کچھ اور اداسی کی زد میں قید محسوس ہونے لگی تھی۔ محرومی نے تو کبھی واقعتاً اس کا اور حرم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مضبوط ضرور تھا، لیکن اندر کہیں وہ آج بھی محروم تھے۔ بچپن کی محرومیاں تا حیات انسان کی رگوں میں بسیرا کیے رہتی ہیں۔ جب تمہارا منظر عام پر رہنے کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے تو تم کیوں اپنا سر وہاں کھپا رہے ہو؟ واپس کیوں نہیں آ جاتے میرے پاس؟ ویسے بھی بہت کم عرصے کا مہمان رہ چکا ہوں میں۔ طالوت کی بات کا مفہوم وہ بہت اچھے سے سمجھتا تھا، لیکن وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اس کے پاس سارے جوابات ختم ہو گئے تھے۔ چھم سے سیاہ گھنگھور پلکوں سے سجی وہ آنکھیں اس کے سامنے لہرائی تھی۔ اس کے سینے میں عجیب سی گھٹن بڑھنے لگی۔ ساری عمر اس نے کسی کو نہیں چاہا تھا، اپنی ماں کے علاوہ اس نے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کی تھی، لیکن نازنین ایسی واحد عورت تھی کہ جس نے اس کی قطعی آنکھوں میں بسیرا کر لیا تھا۔ وہ اسے جھٹکنا چاہتا تھا، وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ طالوت کب کا اٹھ کر جا چکا تھا، لیکن وہ اب تک سنسان راہداریوں میں چل رہا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ کہیں اندر جانتا تھا کہ حرم اسے پسند کرتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے دل کا کیا کرتا کہ جو ہر دفعہ اس کی جانب لپکنے لگتا تھا۔ اپنے لیے فکر مند ہوتی اس کی سیاہ آنکھیں اب اس کی پسندیدہ آنکھیں بنتی جا رہی تھی، اور وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ طالوت کو نہیں بتا پایا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ لڑکی بہت اکیلی تھی، وہ اسے اپنی ماں کی طرح پاگل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے حرم کے مقابلے پر کبھی بھی ایک اچھا آپشن نہیں تھا، اور نہ اس نے نازنین کے لیے کبھی اچھا آپشن ہونے کا خیال کیا تھا۔ وہ حقیقت پسند تھا، اور اس کی اسی حقیقت پسندی نے اس رات اس کی آنکھوں میں جنم لیتے ہر خواب کو زخمی کر دیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے زاویار کے لیے۔ مطلب یار وہ اچھا انسان ہے، اتنا برا نہیں ہے۔ حرم بھی اچھا ہے، مطلب
میں پہلی دفعہ کوئی ایسا ناول پڑھ رہی ہوں، مطلب اس ناول میں کچھ بہت چیزیں جو ہے نا وہ باقی ناول سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے آج تک بہت سارے ناولز پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا خطرناک ناول میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے، پہلی دفعہ پڑھا ہے۔ زبان میری لڑکھڑا گئی ہے کیونکہ میں 2-3 دن سے اس کو مسلسل ریکارڈ کر رہی ہوں۔ آج میں نے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ دی ہے اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں آج اس کی یہ 18ویں ایپیسوڈ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے، مطلب آج ہی میں نے اپلوڈ ناول کیا اور 18 دن لگیں گے اس کو اپلوڈ کرنے میں، نہیں 18 شاید نہ لگیں، میں آپ لوگوں کو جلدی دے دوں، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کو کتنا جلدی ریکارڈ کر لیا ہے۔ تو 2 دن میں اس کو ریکارڈنگ کر رہی ہوں، 5-5 6-6 ایپیسوڈز 7-7 ایپیسوڈز روزانہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اور یار اس میں ایک چیز جو سب سے ڈیفرنٹ کہ ایک آدمی کا اپنے بھائی اور باپ کو قتل کرنا، مطلب یہ شاکنگ تھا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی کا پڑھا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور کیا اس میں شاکنگ ہے، شاکنگ نہیں کہہ سکتے، شاکنگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی پوری بستی کو جلا دیا، مطلب جلا ان دا سینس کہ مار دیا سب کو نا، اور اس کی ماں کے وہ اعضاء نکال لینا، اور پھر اس میں 3 لوگوں کا بچ جانا جو ایجنسی سے منسلک تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ زاویار اور حرم کی دوستی، مطلب وہ ملتے بھی ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار ان کی درمیان لڑائی ہے، اور وہ ٹھیک ہے وہ اندر اندر کرتے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، لیکن وہ بہت سخت ہیں، دونوں ہی ٹکر کے ہیں۔ حرم کا تھوڑا پلڑا بھاری ہے مطلب، لیکن زاویار بھی بہت اچھا ہیرو ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نازنین اور وجدان کا آپس میں ریلیشن ہے، میں نے نمل میں دیکھا ہے، ایک وہ اس کا اور ان دونوں کا ہے، نمل میں جو ان دونوں کا پھپھو اور بھتیجے کا ریلیشن شپ ہے، بالکل اسی طرح ادھر بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور شاکنگ چیز کہ دونوں ہی ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور دونوں دوست ہیں، اور تینوں کی تکون بھی بہت سٹرونگ ہے، سب کا پلڑا بھاری ہے، مطلب پتہ نہیں چل رہا کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا چیز مجھے تھوڑی عجیب لگی، ایک اور بھی چیز ہے جو تھوڑی عجیب لگی ہے، خیر وہ مجھے یاد نہیں آ رہی، مطلب خیر وہ جو بھی ہے، لیکن ناول بہت مزے کا ہے، زبردست ہے، اور اب مزہ بھی آ رہا ہے، اور وہ کیوریوسٹی بھی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے اور یہ ختم کیسے ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔